کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. ہم کا یہ باب ختم ہوا. پہلا باب. آج سے دوسرا باب. باب ما جاء فی خاتم نبوت. نبی علیہ السلام کی حلیہ مبارک جو بیان ہو رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ختم نبوت. مہر خاتم کہتے ہیں. مہر سمجھتے ہو نا؟ اسٹیمپ لگا نا مہر. اس باب میں ان احادیث کو اب نقل کرنے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس میں مہر نبوت کا تذکرہ ہو، اس کی صفات، اس کی کیفیت کا تذکرہ ہو، اور اس سلسلے میں اس باب کے اندر بھی کئی حدیثیں اس سلسلے میں آئیں گی. مہر نبوت کیا چیز ہے؟ اختصاراً پہلے دو چیزیں سمجھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں موڑھوں کے درمیان، دونوں موڑھے ہیں نا، دونوں موڑھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا گوشت تھا. ابھرا ہوا گوشت جیسے ہمارے آپ کا تل ہوتا ہے نا کسی کے بڑے تو تل نما نہیں بلکہ وہ ابھرا ہوا گوشت تھا. اور کہتے ہیں بالکل بیچ میں نہیں تھا بلکہ بائیں موڈھے کے کچھ قریب تھا. یعنی دائیں موڈھے اور بائیں دونوں موڈھوں کے بالکل سینٹر میں نہیں بلکہ تھوڑا سا بائیں طرف زیادہ تھا. ایک تو جگہ ہو گئی. دوسری چیز یہ مہر نبوت کب سے آپ کو حاصل تھی؟ اس سلسلے میں اہل علم کا بڑا اختلاف ہے. بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ پیدائشی تھی، لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بعد میں عطا کیا ہے. پہلے پیدائشی چیز نہیں تھی، بعد میں دیا ہے. اب بعد میں کب دیا ہے؟ تو بہت سارے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو ساتھ ہی میں مہر نبوت بھی آپ کو دے دی. لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا تھا اسی دن جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالی نے مہر نبوت بھی آپ پر ثبت کر دی تھی. بہرحال یہ مہر نبوت ہے. اب اس سلسلے کی اور یہ مہر نبوت جو آپ کی تھی اس کا تذکرہ پرانی آسمانی کتابوں میں بھی تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو ان کے کندھے پر مہر نبوت لگی ہوگی. اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی قربانیاں دے کر کے آئے تھے. اسلام لانا چاہتے تھے، انتظار میں تھے، کلمہ بھی پڑھ لیا، آپ کی مجلس میں آنے بھی لگے، لیکن مہر نبوت نہیں دیکھے تھے. کیوں؟ پہلی چیز تو کیا دیکھ لیا کہ نبی صدقہ نہیں کھائیں گے. مدینے میں یہودی کے غلام تھے نا، وہ جب نبی علیہ السلام مدینے تو یہ ہجرت کر کے آئے تو یہ بھی بھگ کے آ گئے.
صبح سے شام تک آپ کے پاس بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر وہ علامات اور صفات جو ہم نے آج تک پڑھا تھا، ہمارے اساتذہ نے بتایا تھا، وہ ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں بیٹھا رہتا، سارے اعمال جو آپ کرتے دیکھتا رہتا، کیا کیا آپ کے مجلس میں ہوتا ہے سب، اور ویسے ہی پاتا جیسے ہم نے پڑھا تھا اور سنا تھا۔ کہتے ہیں یہ سنا تھا اور پڑھا تھا کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، تو میں بیٹھا رہتا، انتظار کرتا، جب کوئی لے کر کے آتا گفٹ، ہدیہ، کھانے پینے کی چیزیں، تو نبی علیہ السلام اس سے پوچھے صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ اگر کہتا صدقہ ہے تو اللہ لوگوں کو کھلا دیتے، خود نہیں کھاتے تھے، اور کہتے ہدیہ ہے تب نبی علیہ السلام قبول کر لیتے تھے۔ سلمان فارسی کہتے میں سمجھ گیا کہ نہیں ہے سچا ہی نہیں، سب کچھ دیکھ لیا، جتنا پڑھا تھا ساری چیزیں آپ کے اندر دیکھ لیں، لیکن ابھی مہر نبوت نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں بس گھومتا تھا، دائیں بائیں چکر لگاتا تھا، وہ تو کپڑا پہنے رہتے تھے بڑی پابندی سے۔ کہتے ہیں ایک دن آپ کپڑا اتارے تو پیچھے سے جا کر کے دیکھ لیا، کہتے ہیں دیکھا مہر نبوت ہے، بس آخری چیز اسی کے یہی تھی جس کو دیکھنا تھا، وہ دیکھ لیا، 100% اطمینان ہو گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ مہر نبوت ہے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو ہے حدثنا ابو رجا قتیبہ بن سعید، گزر چکا ہے، قتیبہ ابن سعید، ابو رجا قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ، اس سے پہلے گزر چکا ہے، سقفی ہیں۔ قال حدثنا، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا حاتم بن اسماعیل عن الجعد بن عبد الرحمن، جعد بن عبد الرحمن قال، جعد بن عبد الرحمن کہتا سمعت السائب بن یزید، سائب بن یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خالہ جو ہیں، ہماری خالہ ہم کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر گئی۔ کہا جاتا ہے سائب بن یزید نبی علیہ السلام کی ہجرت کے دوسرے سال پیدا ہوئے، ان کا شمار صغار صحابہ میں، اس لیے جب آپ کی وفات ہوئی، آپ دنیا انتقال کیے، تین کی عمر 7-8 سال تھی، بس بالکل بچپنے۔ ذہبت بھی خالتی، ماں نہیں بلکہ کون لے گئی؟ ہماری خالہ، بھائی اردو والا خالہ، ہاں خالہ لے کے گئی۔ فقالت، اور کہنے لگی، کس نے کہا؟ ہماری خالہ نے، یا رسول اللہ ان ابن اختی وجعون، یا رسول اللہ ہماری بہن کا جو بیٹا، کیا کہتے ہیں؟ بھانجا، بہن کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بھانجا۔ خالہ کہتی ہیں، میری خالہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میری بہن کا بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے، اس کو تکلیف ہے۔ کیا ہے؟ تکلیف ہے۔ کیا تکلیف تھی؟
صحیح بخاری وغیرہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پیر میں تکلیف تھی. بہت ساری روایتیں آئی ہیں جن میں وضاحت ہے کہ یہ میرا بھانجا جو ہے یہ گر گیا اور اس کے پیر میں تکلیف ہے. یہ بخاری وغیرہ کی روایت. یا اور کوئی مرض تھا، متعدد روایات ہیں، اس لیے اس کی بڑی تکلیف میں ہے، بڑا درد ہے، بہت پریشانی ہے، میں آپ کے پاس لے کر کے آئی ہوں. یعنی دعا کرانے کے لیے آپ کچھ دعا کر دیں. تو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرْكَةِ، نبی علیہ السلام نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا. ہاں، دست مبارک پھیرا. وَدَعَا لِي بِالْبَرْكَةِ، اور ہمارے لیے شفا اور برکت کی دعا کی. ٹھیک ہے نا. ہاتھ پھیرا یعنی ایک تو یہ کہ بطور علاج کے آپ نے ان کے جہاں درد تھا اس پر آپ نے دست مبارک رکھا اور پھر رکھ کر کے پڑھا. آپ کے ہاتھوں کی برکت، دعا کی برکت، شفا ملی. اور دوسرا معنی ہاتھ رکھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے الفت، محبت، اپنے چھوٹوں پر شفقت اور ہمدردی، اسی کو لوگوں نے زیادہ پسند کیا ہے. ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک سر پر رکھا، جس کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا. یہ ان کی شفقت اور محبت اور اپنائیت کا ثبوت تھا اور شفا کی دعا کا ایک طریقہ تھا. وَدَعَا لِي بِالْبَرْكَةِ، اور ہمارے لیے برکت کی بھی خوب دعا کی. کہتے ہیں وَتَوَضَّعَ، اور آپ نے وضو کیا. کس نے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صائب بن یزید خود کریں. اب تو وہ الگ ہو گئی نا. کون؟ خالہ. اب صائب بن یزید خود اپنا قصہ بتا رہے ہیں. وَتَوَضَّعَ، اور نبی علیہ السلام نے وضو کیا. ہو سکتا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہو یا اور کوئی وجہ، ویسے بھی آپ باوضو رہنے کی کوشش کرتے تھے. وضو کیا. فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، کہتے ہیں پھر میں نے نبی علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا. اللہ اکبر. یہ نہیں یہاں قطرات، بچا ہوا پانی ہم نے پی لیا. اور پی کر کے وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جا کے کھڑا ہو گیا، بچوں کی عادت ہوتی ہی نا، کھڑا ہو گیا. فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ، اسی لیے نکل گیا. تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی، اسی لیے پورا قصہ نقل کیا. سمجھئے نا. صائب بن یزید یعنی بھی چھوٹے سے بچے تھے، اسی وقت کہتے ہیں میں نے مہر نبوت دیکھ لی. فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، تو یہ حجلہ جو ہوتی ہے بس اس کی جو گھنڈیاں ہوتی ہیں نا تقریباً ویسے ہی گول گول تھی. حجلہ مسحری، مسحری جانتے ہیں؟ تم تو جانتے ہوگے نا. اردو مسحری کہتے ہیں جو بہترین قسم کا پلنگ وغیرہ بنایا جاتا ہے.
ہاں چلو بس وہی تھوڑا سا فرق آ جائے گا، کچھ نہ کچھ تو اردو کا بتائے گا نا. ہاں نہیں سمجھا تمہارے. اور شادی میں ہاں دہیج میں وہ ایک مخصوص چارپائی ہوتی ہے، پلنگ، بیڈ سیٹ نہیں، اسے پلنگ ہوتا تھا. اور اس میں دیکھیں جیسے سمجھ لاؤ کہ جیسے بہت سارے مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے گنبد بنے رہتے ہیں، ہاں تو ایسے ہی اس کے زینت کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے کنارے کنارے گول گول بنے رہتے تھے. گنبد تو اتنا بڑا ہوتا ہے، جیسے جالیوں میں کبھی دیکھیں جالی رہتی تو گول گول. یا آپ یوں سمجھیں یہ جو پردے آج بنے رہتے ہیں سب سے آسان، جھالر کے نیچے دیکھیں گول گول ٹانگا رہتا ہے. دیکھا نا، یہ آج کل جو پردہ لگایا جاتا ہے، اس پردے کو جب آپ دیکھیں گے ایک سادہ ہوتا ہے، اور کچھ پردے ایسے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ وہ دھاگوں کے ساتھ آخر میں گول گول بنا دیتے ہیں، گولی. سمجھ گئے نا، یہ عام ہوتا ہے. تو اب آج تو ختم ہو گیا بھائی، ورنہ وہ جو دلہن کے لیے بتا اوقات جہیز میں جو چارپائی آتی تھی پلنگ، تو وہ کنارے کنارے جو ہوتا تھا وہ بنا رہتا تھا، اور جو اس پر بیڈ شیٹ ہوتی تھی اس کے اندر بھی جھالر والی ہو. تو وہ جو آپ سمجھ جائیں کہ جیسے اتنا بڑا وہ دانہ ہوتا ہے نا، سمجھ گئے نا، پردے والا بالکل فدنا بھائی. ہاں کچھ نہیں، یہ سمجھ جاؤ جو پردے لٹکے رہتے ہیں یہ تو سمجھ گئے نا، ایسے ہی چارپائی کے کنارے کنارے اور اس بیڈ میں فٹ رہتے تھے. تو پرانی بات تھی. آج تو میرے خیال سے سب ختم ہو گیا، یہ بہت کم رہ گیا. تو اسی کو لوگ مسحری کہتے تھے، اور اردو میں کیا کہتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک پہ جو ہے کہ اپنے مسحریوں پر ٹیک لگائے، وعلی الارائک، اریکہ مطلب وہی بتایا گیا مسحریاں ہوگی، چونکہ اس زمانے صوفہ نہیں ہوتا تھا، ورنہ اسی کے نام لے لیتے ہو. چلو کہتے ہیں اس کے مطابق میں نے دیکھا. یہ حدیث ہو گئی. یہ کس کی حدیث ہے؟ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، اور نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو یہ صغار صحابہ میں تھے، لیکن الحمدللہ بڑے ہوئے تو صحابی کرام نے باقاعدہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سارے علاقوں کے گورنر، کبھی یہاں کے کبھی وہاں کے، بڑے اونچے انسان تھے. چلو، اور پھر دعاؤں کی جہاں تک برکت ہے، اللہ اکبر، جعید بن عبد الرحمن گزرے ہیں نا راوی، دیکھو جعید بن عبد الرحمن راوی ہے نا، جو کہتے ہیں میں نے یزید بن صاحب کو فرماتے ہوئے سنا. تو یہ خود بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ، کہتے ہیں کہ رأیت الصائب بن یزید ابن 94 جلدا معتدلا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے چونکہ کس کی دعا دے دی تھی، ودعا لی بالبرکت فمسح رأسی ودعا لی بالبرکت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا رکھا، اور پھر ہمیں میرے حق میں دعائیں کی. تو جعید بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دے دی. کہتے ہیں رأیت الصائب بن یزید، ہم نے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تقریباً 94 سال کے تھے، 94. ماشاء اللہ بالکل تندرست، سیدھے، سمجھ گئے نا، نہ جھکے ہیں نہ جوڑ کمزور ہوئے ہیں، سمجھ گئے نا. معلوم ہی نہیں پڑتے تھے کہ یہ 94 ایئر کا اتنا پرانا بوڑھا ہے انسان. اللہ اکبر.
پھر کہتے قد علمت ما متعت به سمعی و بصری، کہتے ہیں مجھے 100% یقین ہے، صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنی اس بڑھاپے تک اپنی آنکھوں سے اپنے کان سے آج تک جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ صرف نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے. نہ سننے میں کوئی فرق آیا، نہ دیکھنے میں کچھ فرق آیا، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم کو دعا دی تھی اس دعا کی برکت سے آج تک ہمارے سارے اعضاء صحیح سالم ہیں. یہاں تک کہ خود بتاتے ہیں ان خالتی ذهبت بی الیہ فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی شاکن، یہ بیمار ہے، فدعوا اللہ، دعا کریں، فدعا لی. بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام ہمارے حق میں دعا کی میری خالہ کی بات کو سن کر کے. کہتے ہیں راوی فجاوز عمرہ 90، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ 90 سال کے اوپر کے بوڑھے تھے. لا یزال جسمہ متماسکا قویا معتدلا، اللہ اکبر. دیکھا کہ اتنے بڑھاپے میں بالکل سیدھے ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، نہ آنکھیں اندر گھسی ہیں، نہ چمڑے لٹکے ہوئے، نہ کمر جھکی ہوئی ہے، نہ کچھ اور کوئی. کہتے ہیں سب کچھ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کی برکت تھی. اور ان کی بڑی خوبی جو ہے کن کی؟ سعد بن یزید کی، جو یاد رکھنے کی کہا جاتا ہے کان آخر الصحابۃ موتا فی المدینۃ الطیبہ، مدینہ طیبہ میں جتنے صحابہ کرام آباد تھے سب سے آخری صحابی جو مدینے میں وفات پائے یہی صاحب بن یزید تھے، جن کی بات سے مدینہ صحابہ سے خالی ہو گیا. اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کوئی صحابی باقی نہیں رہ گئے تھے. چلو اگلی حدیث. قال حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی قال حدثنا ایوب بن جابر عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. سعید بن یعقوب الطالقانی ایک امام ترمذی ان سے روایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے ایوب بن جابر سے حدیث سنی. ایوب بن جابر یہ ضعیف راوی ہے. عن سماک بن حرب، اور سماک بن اور سماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں کثیر الروایات، یعنی بہت جو صحابہ کثیر تعداد میں حدیث روایت ان میں جابر بن سمرہ ہے. کہتے ہیں رأیت الخاتم، میں نے مہر نبوت دیکھی نبی علیہ السلام کے دونوں موڈھوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان، غدتن حمراء، غدتن حمراء، ہم نے دیکھا ایک ابھرا ہوا گوشت تھا. کیا تھا وہ؟ ابھرا ہوا گوشت تھا. یہاں وضاحت ہو گئی، کوئی ویسی نہیں اس ٹائم دنیا کی لگی تھی، وہ بھی کیا تھا؟ گوشت تھا. ابھرا ہوا گوشت تھا. مثل بیضۃ الحمامۃ، اور جیسے کبوتر
کا انڈا جو ہوتا ہے بالکل گول نہیں ہوتا، یعنی انڈا گول نہیں ہوتا نا، انڈا دیکھیں تھوڑا سا تکونا ہوتا ہے، بیضاوی. اور انڈے شتر مرغ کا اتنا بڑا، مور کا اتنا بڑا، مرغی کا اتنا بڑا ہوتا ہے. جانور جتنا چھوٹا رہتا ہے اتنا ہی انڈا اس کا. تو بڑی پیاری تشبیہ دی، جس طرح سے کبوتر کا انڈا جتنا بڑا ہوتا ہے اور جیسے بیضاوی شکل کا ہوتا ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے دونوں مونڈھوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. میں نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا. یہ دوسری روایت ہے. پہلی روایت کیسے تھی اس کی؟ دیکھیں، راوی مہر نبوت تو ایک ہی تھی، سب کو ایک ہی نظر آتی تھی، لیکن بیان کرتے وقت اس کی تشبیہ دینے میں ہر صحابی نے الگ الگ طرح کی، اور سب کا مقصد یہ پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان بیضاوی شکل میں ابھرا ہوا گوشت تھا. یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب. اس لیے اگر تشبیہ دینے میں کوئی اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کئی طرح کی تھی. اختلاف صرف تعبیر کا اختلاف ہے. ایک ہی چیز تھی لیکن اختلاف کس کا ہے؟ تعبیر کا تھا. چلیں الحمدللہ. تیسری حدیث، لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، اس کا کلر کیا تھا؟ کلر کیا تھا؟ تو روایتوں میں وضاحت آئی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی الگ سے کلر نہیں تھا. کلر وہی تھا جو آپ کے جسم مبارک کا کلر تھا. راوی وضاحت کر دیں کہ یہ مہر نبوت جو تھی، گوشت اٹھا ہوا گوشت تھا، ابھرا ہوا، بیضاوی شکل کا تھا، سائز اس کا کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور جسم وہ گوشت ہی تھا. آپ کے جسم مبارک کا جو کلر تھا وہی کلر مہر نبوت کا بھی تھا، کوئی الگ رنگ اور کلر نہیں تھا. یہ اس لیے بتا دینا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا وہ کالا تھا. مہر نبوت کیا تھی؟ کالی تھی. وہ کالی کملی والے پیغمبر مشہور ہے نا، کالا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، گرین کلر کا. یہ سب جتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی روایت سند سے ثابت نہیں. جو سند صحیح کے ساتھ ثابت ہو کیا کہ وہ آپ کے جسم مبارک کا جو کلر تھا، مہر نبوت کا گوشت بھی اسی کلر کا تھا. یہ ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے ابھی اس سلسلے کی اور کئی آیتیں ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے دل میں نبی علیہ السلام کی سیرت اور حلیہ مبارک کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.